یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی برازیل کے صدر لیولا ڈی سلوا سے بات چیت۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے چوتھے اجلاس میں ثمرقند اعلامیے کا اجرا، اور جرمن وزیر خارجہ کا دورہ چین۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 14 اپریل کی سپہر چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں چین کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے برازیل کے صدر لیولا ڈی سلوا سے بات چیت کی۔ بات چیت سے قبل شی جن پنگ نے برازیل کے صدر کے استقبالیے کے لیے عظیم عوامی ہال کے باہر شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر چینی صدر کی دعوت پر 12 سے 15 اپریل تک چین کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ 13 اپریل کو افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا چوتھا اجلاس ثمرقند ازبکستان میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چین، ایران، پاکستان، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پرخلوص، حقیقت پسند اور باہمی اعتماد کے ماحول میں تمام فریقین نے افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے رجحان پر تفصیل کے ساتھ جامع اور تعمیری بات چیت کی۔ تمام فریقوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان کو دہشت گردی اور منشیات کے خطرے سے پاک ایک پرامن، متحد، خود مختار اور آزاد ریاست بننا چاہیے۔ افغانستان میں دہشت گردی سے متعلق سلامتی کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ تمام فریقوں نے اتفاق کیا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے مابین انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط کیا جانا چاہیے اور ایک متحدہ محاذ قائم کیا جانا چاہیے۔ فریقین نے بین الاقوامی برادری سے افغانستان کے ساتھ بات چیت اور رابطے برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، اور افغانستان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کرے، اور مطالبہ کیا گیا کہ افغان انتظامیہ تمام نسلی گروہوں، خواتین اور بچوں سمیت بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے تمام افغان شہریوں کو سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کے مساوی حقوق فراہم کرے۔ تمام فریق افغانستان کی سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور افغان عوام کو انسانی امداد کی مسلسل فراہمی اور افغانستان کی معاشی تعمیر نو کے لیے حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ تمام فریقوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ افغان عوام کے لیے ہنگامی انسانی امداد میں اضافہ کرے اور افغان عوام کو ضروری انسانی امداد کی فراہمی کو سیاسی رنگ دینے کی مخالفت کرے۔ تمام فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی معیشت کی بحالی کے لیے کابل کو امداد دینا افغان عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور بیرون ملک تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے میں مفید ثابت ہوگا۔ اعلامیے میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے ایک اہم ذمہ دار ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ افغانستان کی معاشی تعمیر نو اور مستقبل کی تعمیر سے متعلق اپنے وعدوں کو سنجیدگی سے پورا کریں۔ تمام فریقین سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے توانائی، نقل و حمل، مواصلات اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے بین الاقوامی منصوبوں پر عمل درآمد بہت ضروری ہے، جو افغانستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور عالمی معیشت میں فعال انضمام میں مددگار ثابت ہوگا۔ فریقین نے سیاست و سفارتکاری، اقتصادی، انسانیت، سلامتی اور استحکام پر 3 ورکنگ گروپوں کے اجلاس کا جلد از جلد انعقاد کرنے کا اعادہ کیا، اور 2024 میں اشخاباد میں وزراء خارجہ کے 5ویں اجلاس کے انعقاد میں ترکمانستان کی حمایت کی ہے۔ 14 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ 13 اپریل کو چینی ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چونگ آنگ نے ثمرقند میں چین، روس، پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان افغان مسئلے پر دوسری غیر سرکاری کانفرنس کی میزبانی کی۔ اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور پاکستانی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے شرکت کی۔ وانگ وین بین نے تعارف کرایا کہ چاروں ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے، جن میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے افغانستان کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا فوری طور پر خاتمہ، افغان عوام کی بیرون ملک رکوم کی فوری واپسی اور افغانستان اور خطے میں فوجی اڈے دوبارہ
نہ قائم کرنے کے لیے 6 اتفاق رائے شامل ہیں۔ ملاقات کے بعد چونگانگ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں نشاندہی کی کہ افغانستان کے مسئلے کو ایک جامع اور منظم حل کی ضرورت ہے۔ چین اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی معیشت کو ترقی دینے اور لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے، انسانیت اور ترقی کی امداد فراہم کرنے اور بات چیت اور مواصلات کے ذریعے افغانستان کی معتدل اور مستحکم طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں مدد جاری رکھے گی، تاکہ خواتین، بچوں اور اقلیتی قومیتوں سمیت تمام افغان عوام کے بنیادی حقوق اور مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا جا سکے۔ 14 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین وین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چونگانگ اور جرمن وزیر خارجہ بیئربوک نے سفارتکاری اور سلامتی پر چین جرمن اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 6 دور کی مشترکہ صدارت کی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چین اور جرمنی کی تمام شعبوں میں تبادلے کرنے کے ساتھ ساتھ تصویراتی غلطیوں سے بچتے ہوئے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کرنا چاہیے۔ فریقین بین الاقوامی امور پر تبادلے اور ہم آہنگی کو مضبوط بنائیں گے اور بنی نوع انسان کو درپیش خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر چین نے جرمن فریق کو تائیوان کے مسئلے پر اپنے موقف کی وضاحت بھی کی۔ چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر جمہوریہ گیبون کے صدر علی بونگو 18 سے 21 اپریل تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اس حوالے سے 14 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گیبون وسطی افریقہ کا ایک اہم ملک ہے اور چین اور گیبون کی روایتی دوستی ہے۔ صدر علی اونڈیمبا پہلے افریقی سربراہ مملکت ہوں گے جن کا صدر شی جن پنگ دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد استقبال کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران صدر شی جن پنگ مہمان صدر کے لیے ایک پروقار تقریب اور ضیافت کا انعقاد کریں گے۔ دونوں سربراہان مملکت بات چیت کریں گے اور تعاون کی دستاویزات پر دستخط کی تقریب میں مشترکہ طور پر شرکت کریں گے۔ وانگ وین بین نے کہا کہ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور چین کی قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاولا چی الگ الگ مہمان صدر سے ملاقات کریں گے۔ 14 اپریل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے معمول کی پریس کانفرنس میں جزیرہ تائیوان کی شمالی فضائی حدود میں چائنیز مین لینڈ کی جانب سے نو فلائی زون کے نفاذ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین کی جانب سے نو فلائی زون کے قیام کا بیان درست نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین کے سول ایویشن ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ میری ٹائم محکموں نے حال ہی میں متعلقہ نوٹسز جاری کیے۔ معمول کے مطابق سول ایویشن ڈپارٹمنٹ فضائی حدود پر خلائی سرگرمیوں کے اثرات کے بارے میں پیشگی نوٹسز جاری کرتا ہے، جس کا مقصد متعلقہ فضائی ٹریفک سروسز اور فضائی حدود کے صارفین کو ان سرگرمیوں کے اثرات پر توجہ دینے کی یاد دہانی کرانا ہوتا ہے، جو پروازوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ خلائی سرگرمی کے لیے جاری کردہ پیش گوئی اور نوٹسز میں فضائی حدود کا علاقہ بھی شامل ہے جو متاثر ہو سکتا ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ چین نے نو فلائی زون نافذ کیا ہے۔ یہ بیان درست نہیں۔ 13 اپریل کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے عالمی پالیسی ایجنڈے پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چونکہ چین کی معیشت کھلتی چلی آ رہی ہے اور اصلاحات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو 2023 میں چینی معیشت کی مضبوط بحالی دیکھنے میں آئے گی، جس سے توقع ہے کہ چین عالمی معاشی ترقی میں تقریباً 1/3 حصہ ڈالے گا۔ جارجیوا نے کہا کہ چین کا عالمی معیشت پر بہت بڑا اثر و رسوخ ہے۔ چین کی معیشت میں ترقی کے ہر 1% پوائنٹ سے اس سے متعلق معیشتوں میں 0.3% کا اضافہ ہوتا ہے۔ 13 اپریل کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوئترس کے مواصلات پر امریکہ کی نگرانی کی رپورٹ کے بارے میں CMG کی رپورٹر کے سوال کے جواب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاک نے کہا کہ تمام ممالک کو اقوام متحدہ کے مواصلات کی سلامتی کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔